ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے صحیح جواب دے گا وہ صرف اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اسی ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا۔ اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور اس شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش سنی تو بولے، اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، کوئی بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی ہی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا اپنی قسمت آزمانے محل آیا ہوا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر وقفہ کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ ملکہ عالیہ زور سے بولی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔